امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ کے صفحہ نمبر 90 پہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بیان فرمائی. روی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اعتکفت عن اخیہا عبد الرحمن بعد موتہی واعتقت. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے برادر گرامی قدر سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کے وصال کے بعد ان کی طرف سے اعتکاف کیا. کیا کیا؟ بولے نا، کیا کیا؟ اعتکاف کیا. اب بتائیں اعتکاف یہ مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے. تو پتہ چلا سیدہ عائشہ صدیقہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بھائی کے لیے اعتکاف کر کے ان کو اس اعتکاف کا ثواب ایصال کیا جو کہ خالصتاً بدنی عبادت ہے. لہذا بدنی عبادت کا ثواب بھی اپنے فوت شدگان کو پہنچانا یہ حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. اسی طرح حدیث کی موت پر اور مستند کتابوں میں احادیث طیبات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان احادیث طیبات کے راوی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور کے صفحہ نمبر 303 پہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مرفوعاً یہ روایت بیان کی. بڑی ایمان افروز اور دلچسپ حدیث مبارکہ. حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مر علی المقابر، جو بندہ مومن مسلمان قبرستان میں سے گزرے وقرأ قل هو اللہ احد، اور قبرستان سے گزرتے وقت سورہ اخلاص پڑھے 11 مرتن، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھے. ثم وہب اجرہ للاموات، پھر وہ سورہ اخلاص جو اس نے 11 مرتبہ پڑھی اس کا ثواب ان قبرستان والے ان مردوں کو ایصال کر دے. اوتیا من الاجر بعدد الاموات، اس قبرستان میں جتنے مردے ہوں گے ان مردوں کی تعداد کے مطابق اس ثواب بھیجنے والے کو اجر عطا فرمایا جائے گا. اسی طرح اسی شرح الصدور کی کہ صفحہ نمبر 303 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل المقابر ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، جو بندہ قبرستان میں سے گزرا اور اس نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، وقل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص پڑھی، والہاکم التکاثر، اور سورہ تکاثر پڑھی. ثم قال، پھر اس نے پڑھا اور کہا اللہم انی قد جعلت ثواب ما قرأت من کلامک، یا اللہ جو میں نے تیرا کلام پڑھا میں نے یہ سارے کے سارے کلام کا ثواب لأہل المقابر من المؤمنین والمؤمنات، میں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس سارے قرآن کا ثواب ایصال کیا. فرمایا کانوا شفعاء لہ الی اللہ تعالی، تو وہ سارے قبر والے مردے اس بندہ مومن کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات کو روایت کرنے والے وہ اپنے فوت شدگان کو قرآن مجید کی تلاوت ذکر اذکار ان کے لیے ایصال کرتے رہتے تھے. شرح صدور میں امام حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت سیدنا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 304 پہ بیان فرمائی. امام حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خرجت لیلۃ الی مقابر مکہ تھا، میں ایک رات مکہ شریف کے قبرستان کی طرف گیا. فوضعت راسی علی قبر، تو میں نے اپنا سر ایک قبر کے اوپر رکھا. فنمت، میں سو گیا، قبر پہ سر رکھا سو گیا. فرأیت اہل المقابر حلقۃ حلقۃ، میں نے دیکھا مردے قبرستان والے میں ان کو گروہ گروہ کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. فقلت قامت القیامہ،
میں نے ان سے کہا کیا قیامت بپا ہو گئی، کیا قیامت واقع ہو گئی؟ تو قالو لا، انہوں نے کہا کہ حماد مکی نے قیامت واقع نہیں ہوئی، ولیکن رجل من اخواننا، ایک ہمارا مسلمان دنیا میں بھائی تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن مجید کی سورت سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھی، وجعل ثوابها لنا، اور اس سورہ اخلاص کا ثواب ہمیں اصال کر دیا، فنحن نقتسمہ منذ سنتن، ہم 1 سال سے اس بیچنے والے کے ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح صدور کے صفحہ 304 پہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل المقابرہ، جو بندہ مومن قبرستان جائے، فقارہ سورہ یاسین، اور وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھے، خفف اللہ عنہم وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، فرمایا اللہ کریم جل شانہ اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اہل قبرستان کے عذاب سے تخفیف فرماتا ہے، اور اس بندے مومن کو ان مردوں کے برابر نیکیاں اور ثواب عطا فرما دیتا۔ تو حدیث طیبات مسئلہ اصال ثواب کی بڑے واضح انداز سے وضاحت کرتی ہیں۔ حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العین میں اسی موضوع سے متعلقہ احادیث طیبات کو بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے وصال با کمال کے بعد بھی اپنے فوت شدگان کو ہر قسم کی عبادت کا ثواب اصال کرتے تھے۔ ثواب کیا کرتے تھے؟ اصال کرتے تھے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 16 پہ یہ حدیث طیبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فلا تحبسوه وعوا به الى قبره، فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، کوئی بندہ انتقال کر جائے، تو اسے روک کے مت رکھو، بلکہ اسے قبر کی طرف جلدی لے کر جاؤ، اسے جلدی دفنا دو، اور جب اسے قبر میں دفنا دیا جائے، وَلْيُقْرَ عِنْدَ رَأْسِهِ فاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ جب دفنا دیا جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ، فرمایا اس کے پینتی کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات تلاوت کی جائے، سرہانے کی طرف سورہ فاتحہ اور پینتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات تلاوت کی جائے۔ اس صریح اور مرفوع حدیث سے بھی اہل سنت کا موقف ظاہر اور باہر اور واضح عیا ہوا کہ ہم جو اپنے فوت شدگان کی قبر پر کھڑے ہو کے ان کے اصال ثواب کے لیے اور ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے اس کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی دوسری کتاب سنن الکبریٰ بہقی شریف کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 اور 57 پہ یہ حدیث طیبہ بیان فرمائی کہ سیدنا عبد الرحمن بن علا بن الجلاج اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں وصیت کی تھی، اذا دخلتمونی قبری، جب تم مجھے میری قبر میں رکھو، میری لحد میں لٹا دو، وقولوا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، تو فرمایا کہ کہنا
बिस्म इल्लाहि अला सुन्नत रसूलिल्लाह व सुन्नु, फरमाया कि तुम जब मुझ पर मट्टी बराबर कर दो तो फिर क्या करना, इकराऊ इन दरासी अव्वल बकरा, तो मेरी कब्र के सरहाने की तरफ खड़े होके सूरह बकरा की शुरू वाली आयतें पढ़ना, व खातिमतिहा, और फरमाया कि उसकी आखिरी आयतें पढ़ना। फइन्नी रअयतु इब्न उमरा, मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर को खुद देखा है। अबू ज़ालिका, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अमल को मुस्तहब करार देते थे। तो हदीस मरफू से, हदीस मौकूफ से आले सुन्नत का ये अमल साबित हो गया कि हम अपने फौज शुदगान की कबूर पर खड़े होके उनके लिए इसाले सवाब के लिए तिलावत कुरान करते हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू और हुजूर के सहाबा इकराम की मौकूफ अहादीस तय्यबा से साबित है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वाला सिफात में एक सहाबी हाजिर हुए। इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब दुर्रे मंसूर फिर तफसीर बिल मासूर की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 7 और 8 पर सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आए, आके अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम अन्ना माफी बैतिही ममहूकुन मिनल बरका, या रसूलल्लाह मेरे घर में जो कुछ है उससे बरकत उठ गई। आका मेरे रिज्क में बरकत नहीं होती, मेरे खाने में बरकत नहीं होती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना अंता मिन आयतिल कुर्सी, फरमाया कि तू आयतुल कुर्सी से गाफिल क्यों रहा। मा तलैता अला तामिन वला इदामिन इल्ला अन मल्लाहु बरकत ज़ालिका ताम वल इदाम, फरमाया जिस खाने पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है अल्लाह करीम उस खाने में बरकत अता फरमा देता है। तू आयतुल कुर्सी से गाफिल क्यों रहा, तूने अपने खाने पर आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि आयतुल कुर्सी जिस खाने पर पढ़ दी जाए अल्लाह करीम उस खाने में बरकत अता फरमा देता है। तो पता चला इस हदीस तय्यबा से कि खाने पर कुरान करीम पढ़ लेना और पढ़ना ये शिरक और बिदअत या खाने को हराम करार नहीं देता, बल्कि हदीस तय्यबा से ये बात साबित है। 3 अहादीस तय्यबात और बात अपनी इंशाल्लाह इसका इख्तिताम करूंगा। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में बड़ी ईमान अफरोज हदीस तय्यबा जिक्र फरमाई कि जब बंदा मोमिन अपने मुसलमान भाई के लिए इसाले सवाब करता है तो वो सवाब उसको किस तरह पहुंचाया जाता है, इमाम सयूती ने शरह सुदूर में जिक्र की। और इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोजमुल औस तबरानी की जिल्द 5 सफा नंबर 37 पे जिक्र की। हजरत अनस इब्न मालिक रावी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहले बैतिन यमूतु मिनहुम मय्यतुन फयतसद्दक़ून अन्हु बाद मौतिही, जब अहले मय्यत के लिए इसाले सवाब करते हैं, उसके लिए सदका करते हैं, तो फरमाया कि वो सदका उसके लिए कैसे पहुंचता है। इल्ला अहदाहा इलैहि जिब्रीलु अलैहिस्सलाम अला तबक़ मिन नूरिन, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूर के एक तबक में वो सदका रख के उस कब्र वाले पर पेश करते हैं और फरमाते हैं, या साहिबल कब्र अमीक हाज़िही हदियतुन अहदाहा इलैका अहलुका, ए गहरी कब्र वाले ये जो नूर के तबक में मैं तेरे लिए रख के लेके आया हूं, ये वो हदिया है जो पीछे जिंदा तेरे अहल ने तेरे लिए भेजा है। फयुदखिलु अलैहि, वो हदिया उस पर कब्र में दाखिल करते हैं। फयफरहु बिही, वो मुर्दा खुश होता है। वयस्तबशिरु, और खुशियां मनाता है। वयहज़िनु जीरानुहु लजीना ला युहदा इलैहिम बिशैइन, और फरमाया कि जो उसके करीबी हमसाये कब्र वाले होते हैं, फरमाया कि उनको हदिया नहीं भेजा जाता, वो गमगीन होते हैं। जिसको हदिया भेजा जाता है वो हदिया वसूल करके खुशियां मनाता है, वो हदिया वसूल करके क्या मनाता है, खुशियां मनाता है। और इमाम मुहियुद्दीन यहया बिन शर्फ नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
جو کہ جلیل القدر اور بہت بڑے عظیم الشان عظیم المرتبت محدث، اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 12 اور 13 پہ اہل سنت اور اہل اسلام کا یہ ایصال ثواب کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثواب جمیع عبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغیر ذالک، فرماتے ہیں کہ علماء امت کی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ میت کو ہر قسم کی عبادت کا ثواب، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، قرات کی صورت میں ہو، وغیر ذالک، اس کے علاوہ جس صورت میں بھی ہو، اپنے فوت شدگان کو ان کا ثواب پہنچانا جائز اور مستحب ہے۔ اور فرماتے ہیں ان بعد اصحاب الکلام من ان المیت لا یلحقہ بعد موتہ ثواب، فرماتے ہیں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ میت کو کسی قسم کا ثواب نہیں پہنچتا، فہو مذہب باطل قطعا وخطأ، فرمایا یہ باطل مذہب ہے، یہ غلط مذہب ہے، اور فرمایا کہ اس کا باطل اور غلط ہونا یہ واضح ہے، مخالف لنصوص الکتاب والسنت واجماع الامہ فلا التفات علیہ، فرمایا کہ یہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت کے مقابلے میں یہ مذہب باطل اور مردود ہے، فلا التفات علیہ، فرمایا کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔